کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی زمانے میں دو کسان رہتے تھے۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام سلطان تھا اور بڑے بھائی کا نام اکرام تھا۔ چھوٹا بھائی بہت غریب اور بڑا بھائی امیر تھا، لیکن بڑے بھائی نے کبھی بھی چھوٹے بھائی کی مدد نہ کی، بلکہ وہ اس سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ غریبی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ غریب ہی رہو گے اور غریب ہی مرو گے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایک روز وہ اپنے گھر سے نکل گیا اور چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ کسان یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں وہاں بادشاہ بھی آ گیا۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے کہا کہ میں ایک غریب کسان ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ کسان نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ بات معلوم کر کے اسے بتائے گا۔ جب کسان وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہوا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ ابھی وہ دریا کو پار کرنے ہی لگا تھا کہ دریا میں سے ایک بڑا سا کچھوا باہر نکلا اور پوچھا کہ اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جب کسان نے اپنے سفر کا مقصد بتایا تو کچھوے نے کہا کہ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ میں دریا میں رہتا ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ کسان نے کچھوے سے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے ہر وقت اندرونی طور پر جلتے رہنے کا سبب معلوم کر کے بتائے گا۔ کچھوے نے اس کسان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروا دیا۔ چلتے چلتے کسان کو بھوک لگی۔ اس نے راستے میں ایک آلوچے کا درخت دیکھا اور اس نے کچے پکے آلوچے توڑ لیے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ سارے کے سارے آلوچے کڑوے تھے۔ اس کسان نے سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں آ کر آلوچے نہ کھانے لگے۔ جب اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا کہ میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر کسی سے یہ ضرور دریافت کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ کسان نے درخت سے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور معلوم کر کے اسے بتائے گا۔ ایک جنگل سے وہ گزر رہا تھا کہ اس نے درختوں کے جھنڈ میں گھاس کی ایک جھونپڑی دیکھی۔ وہ آرام کرنے کے خیال سے جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ فقیر 12 سال تک مسلسل جاگتا تھا اور پھر 12 سال تک سوتا رہتا تھا۔ ابھی کسان کو وہاں پر چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فقیر نیند سے جاگ پڑا اور کسان سے کہنے لگا کہ تم نے نیند کے دوران میری حفاظت کی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے اپنا مقصد بیان کیا۔ کسان کی بات سن کر فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب تم آگے مت جاؤ اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ کسان نے فقیر سے وہ سوالات پوچھے۔ پہلے سوال کے جواب میں فقیر نے کہا کہ بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ کچھوے کے سینے میں ہر وقت آگ سی کیوں لگی رہتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی دانش مندی دوسروں میں تقسیم کر دے۔ آلوچے کے درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے آنے لگیں گے۔ واپسی میں کسان سب سے پہلے آلوچے کے درخت کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ درخت نے کسان سے کہا کہ خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال لو اور اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ کچھوے کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتا رہتا ہے۔ کچھوے نے اپنے جلتے رہنے کا سبب سن کر اپنی آدھی دانش مندی کسان کو دے دی۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کا محل کیوں گرتا ہے۔
بادشاہ نے اس کا سبب سن کر کسان سے پوچھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ بادشاہ نے کسان کی رضامندی پا کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ سال بعد کسان نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دربار میں آیا تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ تم مفلسی کو میرا مقدر کہتے تھے کہ یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھ اللہ نے میری قسمت بدل دی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں کبھی اس کی مدد نہ کی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر چھوٹے بھائی نے اسے معاف کر دیا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امیر کسی غریب کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر امیر اور غریب کو آزماتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔